الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ توبہ کا ہدف منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جائیں. اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت. اس سورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے. منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا. جہاد تو ویسے بھی آسان کام نہیں ہے، جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی کے اندر اور فقر و فاقہ کے دنوں میں. اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں ان کا اندازہ آپ کچھ ان جھلکیوں سے لگا سکتے ہیں جو سورہ توبہ کی بعض آیات سے ماخوذ ہیں. اللہ نے پیشنگوئی فرمائی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ تبوک کی طرف نکل پڑتے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے، سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلوں بانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا. اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انتہائی مضحکہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر ان میں سے ایک منافق جد بن قیس نام کا تھا. وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر کے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو ان منافقوں کو بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے.
ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق قسمیں کھا کھا کر کے یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کی نظریں تو صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مال مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر مال نہ ملے تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی کرنے سے باز نہیں آتے۔ فرمایا کہ چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز کو فاش کر دے۔ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکنا، بخل کرنا، یہ ان منافقین کی نمایاں صفات میں سے شامل ہے۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ فرمایا ان کے دل اللہ کی محبت اور اس کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں فرمائی۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ کر کے آ رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مخلصین کی جماعت ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کرنے کو ان کے پاس سامان نہیں تھا۔ جب انہوں نے درخواست کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دربار رسالت سے سواریاں نہ ہونے کے سبب ان کو لٹا دیا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے ان کی حالت کا یہاں ذکر فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.